ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو ترکی کی 1500 سال پرانی عمارت آیا صوفیہ کے بارے میں اہم معلومات فراہم کروں گا۔ آیا صوفیہ عمارت کی تاریخی حیثیت کیا ہے اور اس عمارت کو کس نے تعمیر کروایا تھا، اور یہ اصل میں مسجد ہے یا گرجا گھر، اور اس پر مسلمانوں کا حق ہے یا عیسائیوں کا، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ناظرین کرام، بازنطینی بادشاہ جسٹینین اول نے سن 532 میں اس عمارت کو تعمیر کروایا تھا۔ اس وقت استنبول کا نام قسطنطنیہ تھا۔ قسطنطنیہ، جسے دنیا آج استنبول کے نام سے جانتی ہے، سید الانبیاء کی زبان مبارک سے اس شہر کا ذکر کئی حوالوں سے ہوا ہے۔ یہ شہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیوں کی حقانیت کا امی ہے۔ یہ شہر ایک بار مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی فتوحات میں فتح ہونے والا آخری شہر یہی ہوگا۔ یہ قسطنطنیہ، جو اس وقت استنبول کہلاتا ہے، اس کی ایک عمارت آیا صوفیہ گزشتہ 1500 سال سے تاریخ کے لاتعداد مناظر دیکھ چکی ہے۔ آیا صوفیہ 480 سال تک مسلمانوں کے سجدوں سے آباد رہی، لیکن جب مصطفیٰ کمال اتا ترک نے عظیم خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا تو 1931 عیسوی میں اتا ترک نے اپنی اسلام دشمنی میں پہلے اس پر تالے لگائے اور پھر 1935 میں اسے ایک عجائب گھر میں تبدیل کر دیا، اور اب تقریباً 85 سال بعد اس مسجد سے اذان محمدی کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ سماعت فرمائیں۔ بازنطینی بادشاہ جسٹینین اول نے اس عمارت کی تعمیر کا حکم سن 532 میں دیا، جب اس شہر کا نام قسطنطنیہ تھا۔ یہ بازنطینی سلطنت یعنی مشرقی روم سلطنت کا دارالحکومت بھی تھا۔ 1453 میں سلطنت عثمانیہ نے سلطان محمد دوم کے دور میں قسطنطنیہ پر قبضہ کیا۔ شہر کا نام تبدیل کر کے استنبول رکھ دیا گیا اور بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس عمارت میں داخل ہوتے وقت سلطان محمد دوم کا اصرار تھا کہ اس کی تعمیر نو کی جائے اور اسے ایک مسجد بنایا جائے۔ انہوں نے اس میں جمعہ کی نماز بھی پڑھی۔ سلطنت عثمانیہ کے معماروں نے آرتھوڈوکس نشانیاں مٹا دیں اور عمارت کے ساتھ مینار کھڑے کر دیے۔ استنبول کی معروف بلو ماسک کی تعمیر تک آیا صوفیہ ہی شہر کی مرکزی مسجد تھی۔ سلطنت عثمانیہ کو پہلی جنگ عظیم میں شکست ہو گئی۔ ترکی میں قوم پرست سیاسی قوتوں میں اضافہ ہوا اور اس سلطنت کی راکھ میں سے ہی ترکی نے جنم لیا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے عظیم سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا اور اس عظیم مسجد کو ایک میوزیم بنانے کا حکم دے دیا
اور 1935 کو اسے عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا۔ یہ ترکی کی ایک اہم ترین سیاحتی عمارتوں میں سے ایک ہے۔ یہ 1500 سال پرانی ترکی کی ایک بہت بڑی عمارت ہے۔ اس عمارت کا نام آیا صوفیہ ہے۔ پہلے یہ عیسائیوں کا چرچ تھا، مگر اس کی حیثیت کو بدلنے کا فیصلہ تنازع کا باعث رہا۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں اس عمارت کو کلیسا سے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ جولائی کے شروع میں کونسل آف اسٹیٹ نے استنبول میں موجود آیا صوفیہ کو ایک مسجد میں تبدیل کرنے کے متعلق فیصلہ مؤخر کیا تھا، جو جمعہ کو سنایا گیا، جس کی وجہ سے اس صدارتی فیصلے کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ اس عمارت کو اقوام متحدہ کا ادارہ یونیسکو عالمی ورثہ قرار دے چکا ہے۔ یونیسکو نے ترکی سے کہا تھا کہ وہ اس کی حیثیت تبدیل نہ کرے۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان اس عمارت کو مسجد بنانے کی حمایت کرتے رہے ہیں۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ 1934 کا کابینہ کا فیصلہ، جس میں اس عمارت کی مسجد کی حیثیت کو ختم کر کے میوزیم میں تبدیل کیا گیا تھا، وہ قانون سے مطابقت نہیں رکھتا، اس لیے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ روس کی خبر رساں ایجنسی تاس کے مطابق روس کے آرتھوڈوکس چرچ نے ترکی کی عدالت کے فیصلے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ عدالت نے آیا صوفیہ کے بارے میں فیصلہ سناتے ہوئے ان کے تحفظات کو اہمیت نہیں دی۔ روس کے آرتھوڈوکس چرچ نے کہا، اس فیصلے سے اختلافات میں مزید اضافہ ہوگا۔ ترکی کے نوبل انعام یافتہ مصنف اورہان پامک نے کہا، آج لاکھوں سیکولر ترک اس فیصلے پر رو رہے ہوں گے، لیکن ان کی آواز کوئی نہیں سنے گا۔ البتہ ترکی نے دعووں کی نفی کی ہے کہ عدالتی فیصلے کی وجہ سے آیا صوفیہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کے لیے بند ہو جائے گی۔ ترکی کے صدارتی ترجمان ابراہیم کالم نے کہا کہ آیا صوفیہ کو عبادت کے لیے کھولنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ مقامی یا غیر ملکی سیاحوں کے لیے بند ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔